پرندے کی فریاد۔ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور بڑی مشہور ہے یہ ان کی نظم کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، بڑا ردم ہے اس میں، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ ایک پرندہ ہے، وہ یاد کر رہے کچھ زمانے اچھے، ابھی وہ قید میں ہے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، جیسے میں مسکرا رہا ہوں پڑھتے ہوئے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں، اگر آپ بھی مسکرا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ریتمک ٹون ہے، اس کے اندر ایک روانی ہے، موسیقیت ہے، اس کے اندر ایک پرندے کی فریاد بیان کی جا رہی ہے۔ پرندہ ہے، اقبال نے بہت زیادہ نیچر کو پورٹری کیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے پرندہ تو نیچر کا ایک بڑا خوبصورت ترین ایلیمنٹ ہے۔ ایک کہانی وہ سنا رہا ہے، قید میں ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے اپنا جو ماضی ہے وہ بہت یاد آتا ہے، جو بڑا حسین تھا، جب سب لوگوں میں تھا اور میں چہچہاتا تھا دوسروں کے ساتھ مل کر، اور وہ بہاروں میں ادھر ادھر اڑنا، وہ آزادیاں اپنے گھونسلے کی، جب مرضی آنا جب مرضی چلے جانا، اپنی مرضی سے آنا اپنی مرضی سے جانا۔ اب تو میں ایک جگہ پہ قید پڑا ہوا ہوں، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیاں۔ جب شبنم پڑی ہوتی ہے تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں، وہ کلیاں مسکرا رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل میں وہ شبنم کو آنسوؤں کے ساتھ تشبیہ، یعنی وہاں رونا بھی تھا ہنسنا بھی تھا، کوئی ہنس رہا تھا کوئی رو رہا تھا، ایک دنیا تھی، اب بات تھی، اب میں یہاں اکیلا قید میں پڑا ہوں، وہ سارا زمانہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، وہ بڑی دل ربا شکلیں، وہ بہت خوبصورت لوگ، جس کے دام سے میرا آشیانہ آباد تھا۔ اب اپنے ساتھیوں کو یاد کر رہے جو اس کے ساتھ آشیانے میں تھے۔ اب آپ خود آپ کا تخیل جو ہے کہاں تک جاتا ہے، کیا اس کے آشیانے میں اس کے بہن بھائی تھے، اس کا باپ تھا، یعنی گھر کے سارے افراد اس کو یاد آ رہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو اپنی بیوی یاد آ رہی ہے۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی ایک کاش میرے پاس میں۔ اس کی آشیانے والے کی آوازیں، وہ جو میرا ساتھی تھا، وہ جو میرے ساتھی تھے، وہ اب یہاں مجھے پنجرے میں نہیں سنائی دیتی، بہت دور نکل آئے ہیں۔ کاش، یہ افسوس کا اظہار کرتا ہے، کاش میرے بس میں میری رہائی ہوتی ہے، میں یہاں سے نکل بھاگتا، اڑ جاتا کہیں۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، میں گھر کے لیے دن رات ہوتا ہوں، میرے ساتھی میرے وطن میں ہیں اور میں یہاں قید میں پڑا ہوں۔ بہار آئی ہوئی ہے اور پھول مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، میں اندھیرے گھر میں پڑا ہوا ہوں، کمرہ بند کر کے چلے جاتے ہیں، پنجرہ اندر پڑا ہوتا ہے، اور اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کس کی سناؤں، اب یہ جو قید ہے میں کس کے آگے فریاد کروں۔ ظاہر ہے اب یہ بھی ہے کہ فریاد اب صرف خدا کو ہی کر سکتا ہے، لیکن جس نے قید کیا ہوا ہے وہ تو انسان ہے،
اب وہ کہاں زبان سمجھتا ہے پرندے کی، وہ کہاں اس کا جیسچر جو ہے وہ اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ پرندہ کتنا اضطراب میں ہے، کتنی مشکل میں ہے۔ اب خدا ہی اگر اس کے دل میں رحم ڈالے تو ڈالے، ورنہ پرندہ جو ہے اس کو یہ باور نہیں کرا سکتا کہ مجھے قید کر کے تو نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں اسی طرح پڑا رہا پھر میں مر جاؤں گا۔ جب سے مجھ سے باغ چھٹا ہے میں وہاں سے آیا ہوں، اب یہ ہے کہ دل غم کو کھا رہا ہے اور غم دل کو کھا رہا ہے۔ اب میرے لیے جو ہے وہ عجیب صورتحال ہے۔ اور آخر میں کہتا ہے کہ گانا سمجھ کر خوش ہونا ہے سننے والے، یہ گانا نہیں ہے، یہ لیرکس نہیں ہے، یہ موسیقی نہیں ہے، یہ نظم نہیں ہے، یہ دکھی دلوں کی آواز ہے، فریاد ہے یہ۔ اور پھر وہ آخر میں فریاد کرتا ہے وہ جس نے اسے قید کیا ہوا ہے کہ وہ قید کرنے والے مجھے آزاد کر دے اور میری دعائیں لے۔ ظاہر دعائیں جو ہیں وہ سب سے بڑا اثاثہ ہوتی ہیں کسی کے لیے بھی۔ آخر میں اس کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ دل پر چوٹ لگنے کا مطلب بہت دکھ پہنچنا۔ شبنم کے آنسو میں نے بتایا آپ کو اوس کے قطرے ہیں، اور کامنی کا مطلب ہے حسین اور نازک، کامنی سی مورت، مورت کہتے ہیں تصویر کو، صورت ہے، یہ شکل ہے۔ آشیانہ کا مطلب ہے گھونسلہ، قفس پنجرہ، اے کاش افسوس کے ساتھ وہ کہتا ہے، ترسنا ملنے کے شوق میں پھڑکنا، کلیوں کا ہنسنا، کلیوں کا کھلنا، اور قسمت کو رونا، مراد اپنی قسمت پر دکھ کا اظہار کرنا۔ چھوٹنا کا مطلب ہے دور ہونا۔ اچھا، جو پہلا بند ہے یہ بنیادی طور پر 3 بندوں پر مشتمل یہ نظم ہے۔ پہلا بند جو 10 مصروں کا ہے اور دوسرے جو 2 ہیں وہ 6 مصروں کے۔ عام طور پر نظمیں جو ہیں وہ کسی ایک اس میں کی جاتی ہیں، مثلا اگر مسدس میں ہے تو نظم مسدس میں چلتی ہے، مخمس میں ہے تو مخمس میں چلتی ہے، مربع میں ہے تو۔ لیکن اقبال نے جو ہے وہ بہت سارے تجربات کیے، اس میں ایک یہ بھی تجربہ ہے کہ اس نے یہ توڑ دیا ہے، کوئی اس کا بند 12 مصروں کا ہوتا ہے، کوئی 6 کا ہوتا ہے، کوئی 8 کا ہوتا ہے وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ یہ تو ایک تو ہے کہ پرندہ قید میں ہے اور وہ یہ التجا کر رہا ہے، بظاہر پرندے کی فریاد لگتی ہے، لیکن یہ کسی اور کی فریاد بھی لگتی ہے۔ اگر پرندے کی جگہ آپ فرد کر لیں، انسان کو کر لیں، تو ایسا انسان جو قید میں ہے کہیں پر بھی قید ہو سکتا ہے، وہ ملازمت کی قید ہو سکتی ہے، وہ کوئی جیل ہو سکتی ہے، وہ اور کسی قسم کی جو اس کے اوپر پابندیاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، تم نے ادھر جانا ہے، معاشرتی پابندیاں ہو سکتی ہیں، سماجی پابندیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری پابندیوں کے اس میں اگر ذکر ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ چونکہ اقبال کا زمانہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر اقبال کا زمانہ جو ہے وہ ایک فارن طاقت جو ہے کالونیل، وہ یہاں پہ حکمران ہے اور پورا ہندوستان جو ہے وہ قیدی ہے۔ تو اب یہ پورا ہندوستان جو ہے وہ بلبل کی صورت میں وہ پرندے کی صورت میں چیخ رہا ہے تو بھائی ہماری جان چھوڑ دو۔ اب اسے پتہ ہے کہ یہ پنجرہ اتنا مضبوط ہے کہ اب اس کو توڑنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ اور دیکھیں کہ اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو برطانیہ شاید اتنا جلدی یہاں سے نہ چلا جاتا، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوا ہے کہ جس جلدی میں وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ جو زخم چاٹ رہا تھا جرمنی کے لگے ہوئے برطانیہ، اور شکست کے قریب تھا کہ یہ فتح میں بدل گئی، ان کی برطانیہ اور فرانس کی شکست فتح میں بدل گئی، ہندوستان کو بہت بڑی اس کی قیمت چکانا پڑی۔ اور جس طریقے سے وہ یہاں پہ اپنی لیگیسی چھوڑ کے گیا ہے، کلونیل پاور، وہ لوگ آج بھی بھگت رہے ہیں۔